بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ لطائف عالم امر کہلاتے ہیں. یہ 5 سبق ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یہ 5 سیڑھیاں ہو گئیں. پھر عالم خلق کے 2 سبق ہیں: لطیف نفس اور لطیف قالبیہ. اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں. تو یہ 7 لطائف کہلاتے ہیں. ان 7 لطائف پر سبق کرنے سے گویا انسان 7 سیڑھیاں اوپر چڑھ جاتا ہے، یعنی اپنے محبوب کی منزل کے قریب ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے اپنے مشائخ کی عبارات سے چھوٹی چھوٹی عبارتیں پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو بات بھی دل میں بیٹھ جائے اور مشائخ کی عبارات کی جو برکت ہے ہمیں وہ بھی حاصل ہو جائے. اس میں ذات لطائف پر کرنے کا طریقہ امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات معصومیہ دفتر دوم مکتوب 113 ہے. اس کو ذرا سنیے گا کہ ذکر اس میں ذات کا طریقہ یہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو تالو سے لگا لے اور پوری توجہ کے ساتھ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی جہاں شیخ نے انگلی رکھ کر اللہ اللہ کیا تھا اس جگہ پر یہ قلب ہے. چونکہ اس کی شکل ہوتی ہے تو اس کو قلب صنوبری کہہ دیا. اس کی طرف متوجہ ہو جائے جو کہ بائیں پہلو میں ہے، اور یہ قلب صنوبری قلب حقیقی کا آشیانہ ہے جو عالم امر میں ہے. اصل قلب تو ہمارا عالم امر کی چیز ہے نا. اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے اصابع الرحمن 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اب 2 انگلیوں کے درمیان یہ تو لوتھڑا نہیں ہے نا، وہ تو وہ قلب ہے جو حقیقی قلب ہے. یہ اس کا سایہ سمجھ لیجئے، اس کا ذل سمجھ لیجئے، اس کا آشیانہ سمجھ لیجئے. تعلق اس کا ضرور ہے مگر یہ تو لوتھڑا ہے. قلب اس کے اندر ہے جو حقیقی چیز ہے. تو اس کی طرف انسان دھیان کر کے بیٹھ جائے اور لفظ مبارک اللہ کو دل میں خیال کے طور پر گزارے اور دل کی زبان سے اس بزرگ لفظ کو دل کی صورت کا تصور کیے بغیر، یعنی دل کی صورت کا تصور نہیں کرنا کہ بھئی دل ایسا ہے صنوبری شکل کا، نہیں، بغیر کسی ایسے دھیان کے اللہ کا ذکر کرے مگر سانس کو بھی نہ روکے اور ذکر کہنے میں زبان کو بھی کسی طرح کا دخل نہ دے، اور سانس حسب معمول آتا رہے اور لفظ اللہ سے بے مثل ذات مراد لے اور اللہ کی کسی صفت کو ملحوظ نہ رکھے تاکہ ذات کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ کہیں آ جائے. کیا عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس وقت نہ کرے دھیان. کیوں؟ اس وقت تو ذات کا دھیان ہے اور ذات بلند ہے صفات سے. اس لیے فقط ذات کا تصور کر کے اللہ کا نام اپنے دل سے گزاریں. اللہ اللہ اللہ، اس کو جو ہے مراقبہ کہا جاتا ہے. تو پہلے لطیف قلب پر یہی سبق کرتے ہیں، پھر شیخ دوسرا سبق دے دیتا ہے تو لطیف روح پر کرتے ہیں، پھر سر، خفی، اخفا، نفس اور قالبیہ. یہ 7 جو ہیں لطائف، یہ ایک ہی طریقہ ہے ان کا ذکر کرنے کا، لیکن پہلے کے بعد دوسرا. فنا اور بقا بھی پہلے کے بعد پھر دوسرے کی پھر تیسرے کی آتی ہے. اب اسی کو ایک اور بزرگ ہیں حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ذکر اس میں ذات لطائف میں اپنے فکر اور توجہ سے جاری ہوتا ہے یا متواتر لطائف پر خیال رکھنے سے جاری ہوتا ہے. بھائی جان، مقصود بالذات ان ہر 2 طریقوں سے اونچا ہے، لیکن اس قدر ضرور ہے کہ ابتدائے سلوک میں ذکر اس میں ذات ہر لطیفے کے اندر اسی وقت جریان کرتا ہے کہ جب سالک کامل توجہ سے ذکر کرتا رہے. یعنی پہلے تو بیٹھنا پڑتا ہے
اور خود تکلفاً یہ ذکر کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو تکلفاً ہے یہ بعد میں بے تکلف ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے انسان کی. اس کو پھر حضور دائمی کہتے ہیں. اب چونکہ یہ 7 لطائف ہیں تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ 7 قدم ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کتنے قدم ہے؟ چونکہ 7 لطائف ہیں تو ہر لطیفہ اگر 1 قدم ہوا تو کتنے قدم ہوئے؟ 7 قدم ہوئے. اب یہ 7 قدم یہ پہنچنے کے ہیں. پھر اگلی جو ہے سیر وہ ذات، اسماء، صفات، شیونات ان میں ہوتی ہے. یہ اس سے پہلے کے اسباق ہیں. تو 7 قدم ہیں. اچھا، اس 7 قدم پر حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے. تو مکتوبات مجدد ثانی دفتر اول مکتوب 58. میرے مخدوم، یہ راستہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں، انسان کے 7 لطیفوں کی تعداد کے مطابق کل 7 قدم ہے، جن میں سے 2 قدم عالم خلق میں ہیں اور باقی 5 عالم امر میں ہیں. ان 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم میں 10,000 پردے پھاڑنے پڑتے ہیں. ہر لطیفے کا سبق جو کیا جاتا ہے تو 10,000 پردے پھٹتے ہیں اور قرب ملتا ہے. یوں سمجھیں کہ دلہن کے اوپر 70,000 پردے پڑے ہوئے تھے. چہرہ دیکھنا ہے کسی نے تو بھائی ایک ایک کر کے پردہ ہٹانا پڑے گا، تو 70,000 پردے ہٹانے پڑیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 7 قدم میں ہر قدم پر 10,000 پردے پھٹتے ہیں، اور جب 7ویں میں بھی فنا ہو جاتی ہے تو 70,000 پردے پھٹ گئے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ خواہ وہ پردے نورانی ہوں یا ظلمانی. حدیث مبارکہ ہے، ان للہ 70,000 حجاب من نور و ظلمہ. اب دیکھو ہمارے مشائخ نے حدیث سے اس کی سند پیش کی نا. یہ بہقی کی روایت ہے اور مشکات شریف میں بھی شاید ہے کہ ان للہ 70,000 حجاب من نور و ظلمہ، کہ اللہ. اور اس کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے، مشکات شریف میں ہے. حدیث قدسی حضرت جبریل علیہ السلام کے قول سے مشکات شریف میں مروی ہے. علامہ ابن حجر مکی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام سیوطی نے اس کو ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے. اب بتائیے کہ محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے. تو حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ 70,000 پردے ہیں نور کے یا ظلمت کے، ان کو پھاڑنا پڑتا ہے. اب وہ 70,000 پردوں کو ہم ویسے تو نہیں سمجھ سکتے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو کہ جنہوں نے حقیقت کو سمجھنا کتنا آسان کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک لطیفہ کرو گے تو 10,000 پردے پھٹیں گے، 7 لطائف پر فنا نصیب ہو جائے گی تو یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، تجلی ذات نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. بعض بزرگوں نے کہا کہ قلب کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، جبکہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 6 جہات ہوتی ہیں، 6 جہتیں ہوتی ہیں، یعنی 6 ڈائریکشنز ہوتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے مشائخ یہی کہتے آئے کہ قلب کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، 2 جہتیں ہوتی ہیں، مگر میرے مطابق 6 جہتیں ہوتی ہیں. تو اب اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ دیکھیں پہلے مشائخ چونکہ نفس کی اصلاح کے ذریعے سے سلوک طے کرتے تھے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ قلب روح اور نفس کے درمیان ہے. قلب کیا ہے؟ نفس اور روح کے درمیان ہے. تو لہذا قلب کی 2 جہتیں ہوئیں، ایک جہت اس کی روح والی اور ایک جہت اس کی نفس والی.
وہ فرماتے ہیں لیکن ہمارے سلسلہ میں چونکہ 7 لطائف ہیں، ایک قلب ہوا، تو اور باقی کتنے ہوئے؟ 6. تو ششجیات وہ کہتے ہیں کہ ہر لطیفے کا قلب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک قلب جو ہے وہ 6 جہات ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. جتنے لطائف ہیں آخر ان کا تعلق قلب کے ساتھ ایک بنتا ہے. اس لیے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ. دل سنور گیا سارا جسم سنور گیا. بھائی لطائف کے سنورنے سے تو دل ہی سنورتا ہے نا بیسیکلی. تو حدیث پاک سے ثبوت بھی مل گیا. تو یہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مبدأ و معاد. ذرا سن لیجئے. حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مشائخ میں سے ہر ایک کے آئینہ کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے آئینہ کی یعنی میرے قلب کی 6 جہتیں ہیں. یقیناً آج تک اس بزرگ خاندان کے کسی ایک خلیفہ نے بھی اس کلمہ قدسیہ کی کوئی تشریح بیان نہیں فرمائی، بلکہ اشارہ اور کنایہ میں بھی کسی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. اس حقیر اور کم مایہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی شرح و بیان میں لب کشائی کرے اور اس کی توضیح میں زبان کھولے. لیکن چونکہ حق تعالی و تقدس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس معمہ کا راز اس حقیر پر کھول دیا اور اس کی حقیقت کو جیسا کہ چاہیے تھا واضح فرما دیا، لہذا دل میں آیا کہ اس چھپے ہوئے نایاب موتی کو بیان کی انگلیوں سے تحریر کی لڑی میں پرو دوں اور ترجمانی کی زبان سے معارض تقریر میں لے آؤں. استخارہ کرنے کے بعد اس بارے میں تحریر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ غلطی سے محفوظ رکھے اور بیان کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ آئینہ سے مراد عارف کا قلب ہے اور روح اور نفس کے درمیان ایک برزخ ہے. جیسے پہلے مشائخ نے کہا کہ دل درمیان میں، ایک طرف روح اور ایک طرف نفس. ان بزرگوں نے آئینے کی 2 جہتوں سے اس کی روح والی جہت اور نفس والی جہت مراد لی. لہذا مشائخ کو جب مقام قلب میں رسائی ہوتی ہے تو ان کی دونوں جہتیں ان پر منکشف ہو جاتی ہیں، برخلاف اس طریقہ کے جس میں حضرت خواجہ نقشبند خصوصی امتیاز رکھتے ہیں کہ اس مقام میں چونکہ انتہا ابتدا میں مندرج ہوتی ہے، لہذا اس طریقہ میں آئینہ قلب کی 6 جہتیں نمایاں ہوتی ہیں. تیسری بات، ہر لطیفے کی ظاہری صورت بھی ہے اور باطنی صورت بھی ہوتی ہے. یعنی ہر لطیفے کو شیخ جسم میں متعین جگہ پر انگلی رکھ کے جو جاری کرتا ہے تو وہ اس کی ظاہر کی جگہ ہے، لیکن عالم امر میں بھی اس کی جگہ ہے. تو گویا ہر لطیفے کا ظاہر بھی ہوا اور اس کا باطن بھی ہوا. مکتوبات مجددیہ میں ہے، فرماتے ہیں عالم خلق اور عالم امر کے لطیفوں میں سے ہر ایک لطیفے کی ظاہری صورت بھی ہے اور باطنی حقیقت بھی. جس طرح عنصر خاک ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی، اسی طرح اخفا ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی. اور یہ باطن جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے روز بروز اعمال صالحہ کے توسل سے، بلکہ محض اللہ جل سلطانہ کی بخشش سے اس باطن سے جو کہ اسم قیوم کے ساتھ وابستہ ہے آہستہ آہستہ ملحق ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس باطن کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور سوائے ظاہر صرف کے جو کچھ بھی ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. یعنی باطن جو ہے وہ سالک کا متعلق ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے اسم قیوم کے ساتھ، چونکہ قیوم نے ہی تو پوری دنیا کو اپنی جگہ پہ باندھا ہوا ہے. تو گویا باطن کا تعلق وہاں جڑ جاتا ہے لیکن ظاہر جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ عالم خلق کے لطیفوں کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا تعلق ہے. وہ کیسے؟ کہ عالم امر کے 5 لطائف ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اور عالم خلق کے کہنے کو 2 لطائف ہیں، لیکن جو قالبیہ ہے نا اس میں 4 عناصر ہیں. اگر ان ہر عنصر کو الگ الگ کر دیں
تو نفس کے ساتھ ملا کے وہ بھی 5 بن جاتے ہیں. تو 5 عالم امر کے اور 5 عالم خلق کے، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. وہ تعلق کس طرح کہ قلب کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، روح کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، سر کا تعلق آب پانی کے ساتھ ہے، اور خفی کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، اور اخفا کا تعلق وہ مٹی کے ساتھ ہے، خاک کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں ذرا سن لیجیے. یہ ہے مکتوبات معصومیہ دفتر سوم. نفس انسانی اور عناصر اربع ہیں، اور عالم خلق کے یہ لطائف خمسہ عالم امر کے لطائف خمسہ کی اصل ہیں. لطیف نفس کا معاملہ قلب کے معاملے کی اصل ہے، لطیف ہوا کا معاملہ لطیف روح کے معاملے کی اصل ہے، لطیف آب کا معاملہ لطیف سر کی اصل، لطیف نار کا معاملہ لطیف خفی کی اصل، اور لطیف خاک کا معاملہ لطیف اخفا کے معاملے کی اصل ہے.